السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے قیامت کی نشانیوں سے متعلق۔ ہم میں سے ہر ایک مومن مسلمان اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ قیامت کے دن کو ماننا، اس پر یقین رکھنا ہمارے ایمان کا ایک لازمی جز ہے۔ جو شخص قیامت کا انکار کرے یا مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر یقین نہ رکھتا ہو تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ قیامت کے دن پر ایمان، لہٰذا ایک ایسا دن کہ جس نے ہر حال میں آنا ہے۔ اس دن تمام خلقت کو حضرت آدم سے لے کر آخری انسان تک سب کو جمع کیا جائے گا اور ان سے ان کے اعمال کے بارے میں باز پرسش ہوگی، پوچھا جائے گا۔ تو لہٰذا ایسے دن کے بارے میں جاننا بھی از حد ضروری ہے اور اس کی نشانیوں پر تفکر کرنا، غور کرنا اور ان کا علم جاننا بھی ضروری ہے۔ حضور علیہ السلام نے بے شمار قیامت کی نشانیاں بیان کی ہیں، جن میں کچھ آج ہم ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی سعادتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں، ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیے اور اس اہم معلومات کو دوسروں تک شیئر کیجیے اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے۔ آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جہالت عام ہوگی، علم اٹھا لیا جائے گا، شراب کثرت سے پی جائے گی، سود خوری عام ہوگی، سود کا کاروبار، سودی لین دین عام ہوگا، زنا کی کثرت ہوگی، مردوں کی تعداد کم ہوگی اور عورتوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ جائے گی، یہاں تک کہ ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی۔ اب اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ایک مرد بیک وقت 50 عورتوں سے نکاح کرے گا، بلکہ بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک مرد کی سرپرستی میں اس کی بہنیں، اس کی خالائیں، اس کی پھوپھیاں اور دیگر جتنی بھی اس کے قریبی رشتے کی عورتیں ہیں وہ ہوں گی۔ اس اعتبار سے ایک مرد 50 عورتوں کی کفالت کرے گا، اور یہ چیز ابھی سے ہونا شروع ہو چکی ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے، جہاں مردوں کی کم تعداد کا ذکر ہے، عورتیں زیادہ ہوں گی، تو عورتوں کی کثرت کی ایک وجہ معاشرے کے اندر نکاح کی سنت کا عام نہ ہونا ہے، بلکہ نکاح کے راستے میں حائل رکاوٹیں جیسے جہیز، خاندانی جاہ و منصب، جائیداد، زمین وغیرہ، جاہ و حشمت نکاح کے آڑے آتی ہیں۔ امیر لوگ اپنے سٹیٹس کی وجہ سے غریب لوگوں کی بچیوں سے نکاح کرنا پسند نہیں کرتے۔ نکاح والے جب نکاح کے لیے آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ کتنا ہے، مکانات کتنے ہیں، وغیرہ وغیرہ، جس کی وجہ سے بہت سی بہنیں، بہت سی بیٹیاں ایک طویل عمر تک بیاہے جانے کے انتظار میں بیٹھی رہتی ہیں۔ یہ افسوس کا مقام ہے ہم مسلمانوں کے لیے، اور یہ قیامت کی بہت بڑی نشانی بھی ہے۔ اسی طرح ترمذی اور مشکات میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی کہ ہم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب غنیمت کے مال کو امراء کی دولت ٹھہرایا جائے گا اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے گا اور دین کا علم دنیا کے حصول کے لیے حاصل کیا جائے گا، یعنی اہلان علم صرف دنیاوی نعمتوں کے لیے دین حاصل کریں گے اور دین کے فتوے بیچیں گے اور دین کو لوگوں تک پیسوں کے عوض، دنیاوی لالچ کے عوض پہنچائیں گے، کہ مرد اپنی بیوی کی زیادہ اطاعت کرے گا، اس کے مقابلے میں وہ اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا، اپنی ماں کے حکم کو نہیں مانے گا۔ مرد اپنے دوست کو زیادہ عزیز رکھے گا اور اپنے باپ کو وہ عزت نہیں دے گا کہ جو اسے دینی چاہیے۔ اور جب مسجدوں میں شور مچایا جائے گا، نمازی جب بھی مسجد میں آئیں گے تو اونچی اونچی آواز میں باتیں کریں گے، تو آج کل یہ بیماری بھی ہمارے معاشروں میں عام ہے کہ جب بھی ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور 2-4 افراد آپس میں، 2-4 نمازی آپس میں مل کر بیٹھتے ہیں تو وہ دنیاوی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ان کی باتوں کا موضوع کبھی سیاست ہوتا ہے، کبھی مکانات کی خرید و فروخت، کبھی بزنس کے حوالے سے باتیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ دنیا ہی کی باتیں کرتے ہیں آپس میں، بجائے اس بات کے کہ وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم یہاں جس مقصد کے لیے حاضر ہوئے ہیں وہ مقصد اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، تسبیح و تعلیل کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، نہ کہ اس مقدس مقام یعنی مسجد کے اندر آ کر ہم دنیا داری ہی کی باتیں کریں اور اللہ کے غضب و غضب کو آواز دیں۔ قوم کا لیڈر سب سے فاسق شخص ہوگا، یعنی جو جتنا زیادہ فاسق ہوگا، جتنے زیادہ فسق و فجور، زنا، ناچ گانے کی طرف راغب ہوگا، وہی قوم کا لیڈر ہوگا۔ اور وہ قوم کا لیڈر سب سے کمینہ آدمی ہوگا۔ کمینہ مطلب یہ کہ انتہائی نیچی حرکتیں کرنے والا، انتہائی نیچی سوچ رکھنے والا، وہ لوگوں پر اللہ کی طرف سے مسلط کیا جائے گا، اور اس کی کمینگی کی وجہ سے لوگ
اس کے شر کا شکار ہوں گے اور اس سے خیر کوئی بھی حاصل نہیں کر پائے گا۔ لوگوں کی عزت ان کے تقوی، ان کے طہارت، ان کے علم کی وجہ سے نہیں کی جائے گی، بلکہ لوگ اس کی عزت زیادہ کریں گے جس کے پاس مال زیادہ ہوگا، جس کے پاس پیسے زیادہ ہوں گے، جو حیثیت والا ہوگا، مرتبے والا ہوگا، لوگ اسی کی زیادہ عزت کریں گے۔ تو یہ چیزیں بھی ہمیں اپنے ارد گرد نظر آتی ہیں، غور کا مقام ہے۔ آپ اگر غور کریں تو یہ چیزیں آج کل عام ہو چکی ہیں۔ گانے بجانے والی عورتیں عام ہو جائیں گی، لوگ نت نئے انداز سے گائیں گے، بجائیں گے اور نت نئے انداز سے دھنیں سریں ترتیب دیں گے، جن پر عورتیں نیم برہنہ ہو کر اور کبھی کبھار برہنہ ہو کر رقص کریں گی، ناچیں گی۔ غور کیجئے آج کل سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے کتنی بے حیائی عام ہو چکی ہے۔ نوجوان لڑکیاں بیہودہ لباس میں بیہودہ ناز و انداز کے ساتھ اپنی ویڈیوز بنا کر پوسٹ کرتی ہیں اور لوگ انہیں بڑے شوق سے دیکھتے ہیں اور ان پر لائکس بھی کرتے ہیں، ان پر کومنٹس بھی کرتے ہیں، لیکن اتنا نہیں سوچتے کہ بے حیائی کے جس کام میں وہ حصہ ڈال رہے ہیں، یہ کام جب تک ٹیکنالوجی اور دنیا باقی رہے گی اسی طرح سے انٹرنیٹ پہ چلتا رہے گا اور اس کا گناہ ان کو قبر میں ملتا رہے گا۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ اس گناہ سے جان نہیں چھڑا سکیں گے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نے فرمایا کہ لوگ اپنے پچھلوں کو، اپنے آباء و اجداد کو، اپنے سے بڑوں کو، اہلان علم کو برا بھلا کہنا شروع ہوں گے، ان میں سے طرح طرح کے عیب نکالنا شروع ہو جائیں گے۔ تو دیکھیے یہی تو عام ہو رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم ان تمام نشانیوں کو ظاہر ہوتا دیکھو تو تم دیکھنا کہ ان قریب اللہ کے عذاب بڑی کثرت سے نازل ہوں گے، آندیاں چلیں گی، طوفان آئیں گے، زلزلے ہوں گے، لوگ زمین میں دسا دیے جائیں گے، آسمان سے پتھروں کی بارشیں ہوں گی، آگ میں جلنے کے عذاب ہوں گے، عجیب عجیب طور پر لوگوں پر قدرتی آفات کا ظہور ہوگا، گویا کہ ایک موتیوں کی لڑی ہے کہ جس کا دھاگا ٹوٹ گیا ہے اور اس کے موتی بڑی تیزی سے بکھر رہے ہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں عذاب کی یہی صورتحال ہوگی، پے در پہ لوگوں پر عذاب آئیں گے۔ قیامت کی ایک بڑی نشانی وقت کے بارے میں ذکر کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب زمانہ بڑی تیزی سے گزرنے لگے گا۔ سال مہینوں کے برابر گزریں گے، مہینے ہفتوں کے برابر گزریں گے اور ہفتے دنوں کے برابر گزریں گے اور ایک دن ایک ساتھ یعنی ایک گھنٹے کے برابر ہوگا اور وقت بڑی تیزی سے گزرے گا۔ آج کل ہم میں سے اکثر لوگوں کو آپ نے یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ جناب وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے جی، وقت کا تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو یہ اصل میں قیامت کی نشانی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے آپس میں گفتگو کر رہے تھے، اتنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا کہ تم کیا آپس میں باتیں کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم قیامت کے بارے میں باہم گفتگو کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم ان بڑی نشانیوں کو نہ دیکھ لو۔ فرمایا دھواں، دجال، دعوت الارض، مغرب سے سورج کا طلوع ہونا اور مشرق میں غروب ہونا، عیسیٰ بن مریم کا آسمان سے زمین پر اترنا، یاجوج ماجوج کا اپنے مقامات سے نکل کر پوری زمین میں پھیل جانا، زمین کا دسنا ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرۃ العرب میں۔ فرمایا ایک آگ ہے جو ملک یمن سے نکلے گی اور پوری زمین پر موجود لوگوں کو گھیر کر ملک شام کی طرف یعنی میدان محشر جہاں لگے گا وہ سیریا ملک شام ہے وہاں تک پہنچا دے گی، گھیر کے لوگ خود بخود وہاں تک پہنچتے چلے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں جو نشانیاں ہمیں بیان فرمائی ہیں ان میں سے پہلی نشانی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ ہے کہ دجال ایک آنکھ کا ہوگا، یعنی وہ کانا شخص ہوگا یا اس کی ایک ہی آنکھ ہوگی، اس کے جسم پر بہت کثرت سے بال ہوں گے، تمام جسم پر بال ہی بال ہوں گے، اس کے ساتھ جنت اور دوزخ چل رہی ہوں گی، یعنی اس کے ایک طرف جنت ہوگی دوسری طرف اس کے دوزخ ہوگی اور یہ اس کے تابع ہوگی، مطیع ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ چل رہی ہوگی۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس کی جنت حقیقت میں جہنم ہوگی اور اس کی جہنم حقیقت میں جنت ہوگی۔ یہاں پر ہم تھوڑی سی دیر کے لیے تصور کرتے ہیں یہ جو دجال کی جنت اور دوزخ کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے تو آپ آج کی ٹیکنالوجی کو دیکھیں اور ٹیکنالوجی کی رفتار کو دیکھیں کہ جس رفتار سے ٹیکنالوجی آگے بڑھ رہی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ پچھلے 100 سال میں ٹیکنالوجی نے جس رفتار سے ترقی کی ہے وہ ناقابل یقین ہے۔ اتنی تیزی سے ٹیکنالوجی دن بدن ترقی کر رہی ہے، آپ تصور کریں کہ ہر میدان میں ٹیکنالوجی انقلاب برپا کر رہی ہے۔
اور اس کی لڑیاں جا کر کسی نہ کسی حصے سے دجال کے لشکر کے ساتھ ضرور ملتی ہیں۔ میں ٹیکنالوجی کا مخالف نہیں، سائنس اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ ایک علم ہے، لیکن بہت سے ایسے شواہد موجود ہیں جس پر انشاءاللہ پھر کبھی کوئی ویڈیو بنا کر بات ہوگی تفصیل کے ساتھ، کہ جنہیں دیکھ کر یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی سب کی سب اللہ کے دشمنوں کے ہاتھ میں ہے اور یہ بڑے پروٹوکول کے ساتھ دجال کے ہاتھ تک پہنچائی جائے گی۔ چلے ہم اس پر مزید گفتگو آگے نہیں کریں گے، اس کی ڈیٹیل میں انشاءاللہ پھر کبھی کوئی ویڈیو بناؤں گا۔ اس طرح امام مہدی کا ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہدی میری اولاد میں سے ہوگا، روشن و کشادہ پیشانی، بلند ناک، وہ زمین کو اس طرح سے عدل و انصاف سے بھر دے گا کہ ان کے آنے سے پہلے زمین پر ظلم اور بربریت کا دور دورہ ہوگا، لیکن امام مہدی اس زمین پر آ کر ساری زمین کو امن و انصاف کا گہوارہ بنا دیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ 7 برس تک اس زمین پر موجود رہیں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہوگا کہ رمضان شریف کا مہینہ ہوگا، ابدال طواف کعبہ میں مشغول ہوں گے اور حضرت امام مہدی بھی ان کے درمیان میں موجود ہوں گے۔ اللہ کے مقرب بندے اولیاء کرام ان کو پہچان لیں گے اور ان سے آگے بڑھ کر بیعت کی درخواست کریں گے، لیکن وہ انکار فرمائیں گے۔ اتنے میں غیب سے آواز آئے گی کہ یہ مہدی برحق ہے، ان کی بات سنو اور ان کا حکم مانو۔ چنانچہ سب لوگ باری باری ان کی بیعت کریں گے، وہ اپنے سارے ساتھیوں کو لے کر ملک شام کی طرف چلے جائیں گے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام ملک شام میں جامع مسجد دمشق کے مشرقی مینار پر آسمان سے اتریں گے۔ نماز فجر کا وقت ہوگا، حضرت امام مہدی بھی وہاں پر موجود ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی کو نماز فجر پڑھانے کا حکم دیں گے اور ان کے پیچھے باجماعت نماز ادا کریں گے۔ دجال لعین ملک شام میں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کا یہ معجزہ ہوگا کہ جیسے جیسے وہ سانس لیتے چلے جائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو ان کے سانس سے خوشبو پھیلنا شروع ہوگی اور یہ خوشبو دجال تک پہنچنا شروع کر دے گی، اور جیسے ہی دجال سانس لے گا تو وہ پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ اس خوشبو کی برکت سے وہ اپنے لشکر سمیت بھاگنا شروع کر دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بمائے اپنے تمام لشکر کے اس کا پیچھا کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے نیزہ ماریں گے اور وہ نیزہ اسے لگے گا، وہ وہیں ختم ہو جائے گا۔ آپ اپنے تمام لشکر کو لے کر کوہ طور پر تشریف لے جائیں گے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر کیوں اپنے لشکر کے ہمراہ پڑاؤ ڈالیں گے؟ اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ یاجوج ماجوج آزاد ہو جائیں گے۔ اچھا، یاجوج ماجوج جیسے ہی آزاد ہوں گے تو وہ زمین کا پانی پینا شروع کر دیں گے، یہاں تک کہ پوری زمین کا پانی پی جائیں گے۔ وہ راستے میں آنے والی ہر چیز کو نیست و نابود کرنا شروع کر دیں گے، یہاں تک کہ ہر چیز ان کے شر کا شکار ہوگی۔ تو وہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے، اور جب ان کے تیر آسمان کی طرف جائیں گے تو ان کے تیر آسمان سے خون آلود ہو کر زمین پر گریں گے۔ جب وہ اپنے تیروں کے ساتھ خون لگا ہوا دیکھیں گے تو اور زیادہ اچھلیں گے اور زیادہ شور کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کے ہمراہ اللہ کی بارگاہ میں یاجوج ماجوج کے لشکر اس عفرید کی تباہی کے لیے دعا کریں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے یاجوج ماجوج کی گردنوں پر ایک کیڑا پیدا ہوگا جو انہیں آہستہ آہستہ ختم کر دے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے تمام لشکر کے ہمراہ کوہ طور کے پہاڑ سے نیچے اتریں گے۔ اس وقت پوری زمین کے اندر اسلام پھیل جائے گا۔ ایک ہی کلمے یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اس دنیا میں رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے اس زمین پر 40 سال تک قیام کریں گے، یعنی آپ 40 سال تک زندہ رہیں گے۔ آپ شادی کریں گے، آپ کی اولاد ہوگی، اس کے بعد جب آپ کا وصال مبارک ہوگا تو آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد ایک زمانہ تک جب قیامت کو صرف 40 برس رہ جائیں گے تو ایک خوشبودار ہوا چلے گی جو لوگوں کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، اور جس کا اثر یہ ہوگا کہ مسلمان اس ہوا کی خوشبو کی وجہ سے مر جائیں گے، اور اللہ کا نام لینے والا کوئی دنیا میں باقی نہیں بچے گا، صرف اللہ کے وجود کے منکر یعنی کافر ہی بچ جائیں گے۔ یہ لوگ اس کے بعد کافر ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ پھر 40 برس تک، اگلے 40 برس تک کسی شخص کے ہاں کوئی اولاد پیدا نہیں ہوگی، اور سب لوگوں کی عمر بھی تقریباً مجموعی طور پر 40 برس کی ہوگی۔ 40 سال گزرنے کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے،
آسمان، پہاڑ، زمین، یہ گلیکسیز، یہ کہکشائیں، یہ جتنا بھی کائنات کا نظام ہے، فرشتے، ہر کوئی جاندار، نباتات، سب کے سب فنا ہو جائیں گے، سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ صرف اللہ کی ذات ہوگی، ایک ندا آئے گی کہ آج لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ لیکن کوئی نہیں ہوگا کہ جو جواب دے گا، خود ہی مالک لم یزل جواب دے گا، للہ الواحد القہار، اللہ واحد قہار کی سلطنت ہے، اسی کی بادشاہی ہے۔ پھر جب اللہ چاہے گا، پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کرے گا، پھر ان کے ہاتھ میں سور ہوگا، پھر انہیں سور پھونکنے کا حکم دے گا۔ پھر جب وہ سور پھونکیں گے، پھر تمام اولین و آخرین، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان، ہر چیز دوبارہ اٹھائی جائے گی، یہاں تک کہ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ مبارک سے باہر نکلیں گے۔ آپ کی داہنی طرف جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کی بائنی طرف حضرت جناب فاروق اعظم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، اور حضور نے اپنے دونوں اصحاب کے ہاتھ تھامے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد جتنے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام ہیں، جو جہاں جہاں دفن ہے، سب کے سب اپنی قبروں سے نکل کر میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس دن کی تیاری کرنے کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے، اور ہمیں قیامت کے آنے سے پہلے اخلاص کے ساتھ اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے فتنے سے، دجال کے فتنے سے، قبر کے فتنے سے اور حشر کے فتنے سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ و مامون فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔